آپ جانتے ہیں کہ درود کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے آپ کام آتا ہے۔ جی میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دوست اپنے دوست سے قرض ادھار لیتا ہے، 3000 درہم کا قرض لیتا ہے۔ وہ قرض لے کے اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے۔ وہ کاروبار شروع کرتا ہے اور جب وقت مقررہ آتا ہے تو اس کا دوست اس سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، میں تمہارے پیسے لوٹا نہیں سکتا۔ تو اس کا دوست کہتا ہے عجیب آدمی ہو کہ جب تم نے قرض لیا تھا تو وقت مانگا تھا کہ اتنے وقت میں کاروبار کر کے میں لوٹا دوں، اب جب لوٹانے کی باری آئی ہے تم کہہ رہے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ ایک دوبارہ وقت طے پاتا ہے کہ فلاں ٹائم میں تم نے میرا قرض دینا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے تو تب اس کا دوست کہتا ہے کہ میرا قرض ادا کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کنگال ہوں، میں تمہارا قرض کہاں سے لوٹا دوں۔ پھر اس کا دوست ایک بار پھر اس کو وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس بار تم نے میرا قرض نہ لوٹایا تو اس بار میں تمہیں قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ وقت آ جاتا ہے تو اس کا دوست مطالبہ کرتا ہے کہ میرا قرض لوٹاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہارا قرض کیسے لوٹا دوں۔ تو اس کا دوست اس کو قاضی کے پاس لے جاتا ہے۔ قاضی پوچھتا ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا کہ تم نے اس کا قرض لوٹانا ہے، اس کے پیسے لوٹانے ہیں، اب جب وقت مقررہ آ گیا ہے اس نے تمہیں 3 بار مہلت دی تو تم نے قرض کیوں نہیں لوٹایا۔ تو وہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس لوٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں اس کا قرض کیسے لوٹا دوں۔ تو قاضی اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ہیلے حجت بہانے نہیں سنوں گا، تمہارے پاس 30 دن کا وقت ہے، اگر 30 دن کے اندر تم نے اس کا قرض نہ لوٹایا تو میں تمہیں جیل کے اندر ڈال دوں گا۔ وہ بندہ پریشان ہو کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں اس نے ایک حدیث پڑھی تھی جس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم پریشان حال ہو، تنگ دست ہو، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذات مبارک پر درود پڑھو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے اب میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کم از کم میں حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہوں۔ وہ حضور والا وہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی 27 دن گزر جاتے ہیں، 28واں دن آتا ہے، 27واں دن گزرتا ہے، 28ویں رات آتی ہے تو درود پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگتی ہے۔ آنکھ لگتی ہے تو قسمت کا ستارہ جگمگاتا ہے، غائب سے ایک آواز آتی ہے گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ لوٹا دیا جائے گا۔ یہ آواز سنتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو اٹھتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے کہ میرا قرضہ کون لوٹائے گا، مجھے ایک پیغام ملا ہے، آواز سنائی دی ہے، لیکن میرا قرضہ لوٹانے والے شخص کا نام کیا ہے۔ اب وہ دوسری رات دن آتا ہے، 28واں دن ہے، 29ویں رات ہے، درود پڑھتے پڑھتے وہ سو جاتا ہے۔ ادھر اس کی آنکھ لگتی ہے، ادھر قسمت کا ستارہ جگمگاتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس کے خواب میں آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جاؤ فلاں شخص جس کا نام علی بن عیسیٰ وزیر ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض لوٹا دے گا۔ وہ صبح اٹھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا قرضہ لوٹا دیا جائے گا۔ صبح ہوتی ہے، جب وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا نام تو پتہ چل گیا ہے، اگر میں اس شخص کے پاس جا کر یہ کہتا ہوں کہ میرا قرضہ لوٹا دو تو وہ مجھ سے ثبوت مانگے گا، پروف مانگے گا، تو میں کیا پروف دوں گا۔ وہ پھر نہیں جاتا۔ 29واں دن ہے، آخری 30ویں رات ہے اور صبح اگلے دن قرضہ واپس لوٹانا ہے۔ قاضی نے جو وقت دیا تھا وہ ختم ہونے پہ ہے۔ وہ درود پڑھتا ہے، درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگتی ہے، حضور پھر دیدار سے نوازتے ہیں اور کہتے ہیں علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور جا کر اسے کہنا کہ تم نبی پاک صاحب لولاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد روزانہ 5000 بار درود پڑھتے ہو، جس کا تمہیں پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے۔ تمہارا درود وہ حضور تک پہنچایا جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب میرا قرضہ لوٹا دیا جائے گا۔ وہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاتا ہے اور اسے اجازت مانگ کے اس کے قریب حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور میرے پاس آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ کہتا ہے کیا پیغام ہے؟ کہتا ہے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، میرے اوپر 3000 درہم کا قرضہ ہے، حضور نے حکم صادر فرمایا ہے کہ آپ میرا وہ قرضہ لوٹا دیں۔ تو
تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہیں حضور نے بھیجا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جس نبی لجپال نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں بھیجا ہے انہوں نے مجھے ثبوت بھی دے کر بھیجا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے ثبوت کیا ہے؟ کہتے اس نے علی بن عیسیٰ وزیر سے اس نے کہا کہ تم نماز فجر ادا کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر 5000 بار درود کا نذرانہ پیش کرتے ہو۔ وہ درود رب جانتا ہے یا رب کا سچا نبی جانتا ہے کہ تم 5000 درود کی تعداد جب تک مکمل نہیں کر لیتے تم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ علی بن عیسیٰ خوش ہوتا ہے کہ میری یہ خوش نصیبی کہ حضور نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے۔ تو وہ اٹھتا ہے، کمرے کے اندر جاتا ہے، وہاں سے پیسے اٹھا کر لاتا ہے، 3000 درہم کی تھیلی دے کر اس کو کہتا ہے یہ 3000 درہم لو اور اپنا قرضہ اتار دو، اور ایک اور تھیلی دیتا ہے، کہتا ہے یہ 3000 درہم اور لو، تمہیں میرے آقا نے بھیجا ہے، میرے آقا کے نام پہ 3000 درہم اور لو۔ پھر 6000 درہم اس کو دے دیے، پھر ایک تھیلی پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ بھی 3000 درہم رکھو، اپنے بچوں کی اپنی بیوی کی کفالت کرنا۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور واپس قاضی کے پاس آتا ہے۔ قاضی کہتا ہے ہاں بھئی آج آخری دن ہے، قرضہ لوٹانے کا وقت ہے، تم قرضہ لوٹا دو۔ وہ 3000 درہم قاضی کے سامنے رکھتا ہے۔ قاضی بڑا حیران پریشان ہو جاتا ہے، اس بندے کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، یہ 3000 درہم ایک مہینے میں کہاں سے لے آیا؟ تو قاضی نے اس سے سوال کیا کہ تم یہ کہاں سے لے کے آؤ؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی، میں نے حضور پر درود پڑھے، حضور نے مجھے دیدار سے نوازا اور ایسے ایسے میرا قرضہ لٹا دیا گیا۔ تو وہ قاضی اٹھتا ہے اپنی مسند سے، کمرے میں جاتا ہے، وہاں سے 3000 درہم اٹھاتا ہے، اٹھا کر اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ 3000 درہم میری طرف سے لو اور تم قرضہ لوٹا دو، میرے حضور کا پیغام ہے، تمہارا قرضہ میں لوٹاتا ہوں۔ اب وہ شخص جس کا قرض دینا ہے اس کا دوست وہ بھی وہاں پر موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس بھیجا، اس نے تمہاری اتنی مدد کی، ایک قاضی نے تمہاری اتنی مدد کی، میں بھی ان کا نوکر ہوں، میں بھی ان کا گدا ہوں، میں تمہارا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ وہ اس کا قرضہ معاف کر دیتا ہے، دوست 3000 درہم قاضی صاحب کو واپس لوٹاتا ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ 3000 درہم میں نے آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیے ہیں، اب یہ 3000 درہم تمہارے ہیں۔ اب 3000 درہم کا قرض دینے والے نے حضور پر محبت سے درود پڑھے اور حضور نے 12000 درہم اور کئی درہم جو بھی سنتا حضور کے قدموں پہ اپنی دولت نچھاور کر دیتا۔ اس لیے جب بھی ہمیں کوئی مصیبت ہو، کوئی قرضہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، اور ہماری عقیدت محبت سچی ہونی چاہیے، جس میں اخلاص شامل ہونا چاہیے، تاکہ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے میری بارگاہ میں وہ درود لے کے آتے ہیں، میں درود سنتا بھی ہوں اور درود کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں حضور علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود شریف کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا